ایک چھوٹے سے خوبصورت شہر میں ایک 10 سالہ لڑکا محمد رہتا تھا۔ محمد بہت ذہین اور بہادر تھا۔ وہ اپنے اسکول میں سب کا پسندیدہ تھا۔ اس کا شوق ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کا تھا، خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں۔ محمد کے والد ایک سائنسدان تھے اور ان کے پاس کئی تجرباتی آلات اور مشینیں تھیں جو انہوں نے اپنی لیبارٹری میں بنائی تھیں۔ ایک دن شہر کے قریب واقع ایک خالی فیکٹری میں ایک پراسرار دھماکہ ہوا۔ یہ فیکٹری کئی سالوں سے بند تھی، لیکن اچانک وہاں سے عجیب آوازیں آنے لگیں۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور فیکٹری کے قریب جانا بند کر دیا۔ محمد نے ان خبروں کو غور سے سنا اور سوچا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چند دن بعد فیکٹری کے قریب سے عجیب و غریب شکل والے لوگ دکھائی دینے لگے۔ ان کی چال ڈھال ہے اور شکلیں عام انسانوں جیسی نہیں تھیں۔ ان کی جلد پھٹی ہوئی، آنکھیں بے جان اور حرکتیں خوفناک تھیں۔ شہر کے لوگوں کو جلد ہی پتہ چلا کہ یہ زومبیز ہیں۔ یہ عجیب مخلوق شہر کے قریب آتی جا رہی تھی اور لوگ گھبرا کر اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ محمد نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا۔ اس نے اپنے والد کے آلات اور اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ زومبیز کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے والد کی ایک خاص مشین پر کام کرنا شروع کیا جو آواز کی لہروں کے ذریعے زومبیز کو مفلوج کر سکتی تھی۔ یہ مشین ایک خاص فریکوینسی پر کام کرتی تھی جو صرف زومبیز کے دماغ کو متاثر کرتی تھی۔ محمد نے اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ محمد نے دوستوں کو سمجھایا کہ وہ سب مل کر زومبیز سے شہر کو بچا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہادری اور دانشمندی کی ضرورت ہوگی۔ دوستوں نے محمد کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ ایک رات زومبیز نے شہر کے قریب واقع ایک گاؤں پر حملہ کر دیا۔ گاؤں کے لوگ مدد کے لیے چلائے اور خبر شہر تک پہنچ گئی۔ محمد نے اپنی مشین تیار کی اور اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے ایک پرانی وین کا انتظام کیا اور اسے محمد کی مشین سے لیس کر دیا۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو منظر انتہائی خوفناک تھا۔ زومبیز گاؤں کے گھروں کو تباہ کر رہے تھے اور لوگوں کو ڈرا رہے تھے۔ محمد نے فوراً مشین کو آن کیا اور خاص فریکوینسی کا بٹن دبایا۔ مشین سے ایک تیز آواز نکلی اور زومبیز ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے۔ یہ دیکھ کر محمد اور اس کے دوستوں کو حوصلہ ملا۔ محمد نے مشین کو گاڑی کے ساتھ جوڑا اور اسے گاؤں کے مختلف حصوں میں لے گیا۔ ہر جگہ جہاں مشین کو آن کیا گیا، زومبیز رک جاتے اور حرکت نہیں کر پاتے۔ گاؤں کے لوگوں کو بچانے کے بعد محمد اور اس کے دوستوں نے زومبیز کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہیں وہاں بند کر دیا۔ محمد نے سمجھا کہ زومبیز کا مسئلہ حل کرنے کے لیے فیکٹری میں جا کر اس پراسرار دھماکے کا معمہ حل کرنا ہوگا۔ اگلے دن محمد اور اس کے دوست فیکٹری کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ مشکل اور خطرناک تھا، لیکن محمد کا حوصلہ بلند تھا۔ فیکٹری کے اندر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک عجیب قسم کی مشین کام کر رہی تھی جو دھواں اور سبز روشنی چھوڑ رہی تھی۔ محمد نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ مشین ہی زومبیز کو پیدا کر رہی تھی۔ یہ ایک پرانا تجربہ تھا جو ناکام ہو چکا تھا، لیکن اس کے اثرات ابھی تک جاری تھے۔ محمد نے اپنے والد کی بنائی ہوئی دوسری مشین استعمال کی جو خاص طور پر خطرناک مشینری کو بند کرنے کے لیے تھی۔ اس نے احتیاط سے مشین کے قریب جا کر اسے آف کرنے کی کوشش کی، لیکن مشین نے زومبیز کو دوبارہ فعال کر دیا۔ محمد نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مشین کے اہم حصوں کو نقصان پہنچایا۔ آخرکار مشین بند ہو گئی اور زومبیز نے حرکت کرنا بند کر دیا۔ جب مشین بند ہو گئی تو زومبیز مکمل طور پر بے جان ہو گئے اور زومبیز کا خطرہ ختم ہو گیا۔ محمد اور اس کے دوستوں نے خوشی سے نعرے لگائے اور گاؤں کے لوگوں کو اس خوشخبری کی اطلاع دی۔ پورے شہر میں محمد اور اس کے دوستوں کی بہادری کی تعریف کی گئی۔ محمد کو یہ احساس ہوا کہ علم، بہادری اور اتحاد سے کوئی بھی مشکل حل کی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے علم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا۔ یوں محمد اور اس کے دوستوں نے نہ صرف اپنے شہر کو زومبیز کے خطرے سے بچایا، بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ ہمت اور عقل سے بڑی مشکل کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات کے وقت ہمت اور عقل سے بڑی مشکل کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔
काम लेना जरूरी है। इल्म और दोस्तों की मदद से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।